अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीज़न 3 में खुश आमदेद। इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एएसएफ की भर्तियों के हवाले से। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो भर्तियाँ आई हुई हैं उस हवाले से काफ़ी सवालात और काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही थी, जो कि हमारे तलबा और तालिबात को इस हवाले से ज़्यादा आगाही नहीं है। और फॉर्म फिलिंग में भी फॉर्म के फिलिंग में भी आपको मुश्किलात पेश आ रही थी, उस हवाले से भी आपको आगाही देना ज़रूरी समझा। तो ये जो इस वक्त मेरे सामने एएसएफ का इश्तिहार आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो आपको अपने कागजात, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शनाख्ती कार्ड का होना और डोमिसाइल का होना ये इंतहाई लाजमी है। तो अपने तमाम कवायद जल्द अज जल्द पूरे कर लें, मुकम्मल कर लें। इसकी अप्लाई की आखिरी तारीख 23 जुलाई 2020 है। 23 जुलाई 2020 को आपके कागजात फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। मराकज़ पर एएसएफ के जो मराकज़ हैं उनकी फहरिस्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन पते पर आपने अरसाल करने हैं फॉर्म, लेकिन उससे पहले फिलिंग का मरहला है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इंतहाई आसान है, लेकिन बाद अल्फाज में आपको, चूँकि ये फॉर्म उर्दू में है, दुश्वारी का सामना होगा, तो मैं आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें आ रहा है, फॉर्म के दो हिस्से हैं, 2 पेज का फॉर्म है उर्दू का। ये दोनों पेज आपने मुकम्मल फिल करने हैं और फिल करने के बाद आपने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो फर्स्ट हिस्सा है फॉर्म का, ये आपने रवाना करना है डाक के जरिए। उसके साथ आपने मुंसलिक करना है शनाख्ती कार्ड की कापी और डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल की कापी और शनाख्ती कार्ड कापी इसके आपने मुंसलिक करनी है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना अटैच नहीं करने। और ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि बाय हैंड्स जमा की जाने वाली दरखास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा। आपने सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट या दीगर कोरियर सर्विसेज के ज़रिए फॉर्म को भेजना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि फॉर्म में इब्तिदा के तौर पर आपने लिखना है असामी का नाम। आप कौन सी असामी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपनी तालीम और काबिलियत को देखते हुए। और आपके जनरल मेरिट अलग होता है, और इसके अलावा जो इलाकाई नशिस्तें होती हैं उसके मुताबिक इन सब को मद्देनज़र रखकर आप अप्लाई कीजिएगा। तालीम और मेरिट और मखसूस कोटा, ये दोनों नशिस्तें आपने मद्देनज़र रखकर अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो एएसआई की पोस्ट है, फिर कारपोरल है, कारपोरल ड्राइवर है। तो आप जिस असामी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उस असामी का नाम आपने सबसे पहले खाने में दर्ज करना है। असामी का नाम इसमें, जैसे एएसआई है तो आप, अगर तालीम आपकी इंटरमीडिएट है, 12वीं तक आप पढ़े हैं, एफएससी या एफए किया है आपने, तो आप एएसआई के लिए अप्लाई करने के एल हैं। और उसमें आप लोग लिखेंगे एएसआई। ठीक है, सामने पे स्केल लिखा हुआ है उसके साथ, तो पे स्केल में आपने लिखना है BPS 11। अगर आप एएसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो BPS 11, या कारपोरेट के लिए करते हैं तो उसमें आपने BPS 7 लिखना है। ठीक है, हर ओहदे का जो इश्तिहार है उसमें उसका पे स्केल और असामी का नाम दर्ज है। तो ये इसको मद्देनजर रखना आपने। रोल नंबर की जगह आपने खाली छोड़ देनी है। ठीक है, रोल नंबर की जगह दफ्तर आपको अलॉट करेगा। इसके बाद आता है इम्तिहानी मरकज़। तो आप जिस करीबी मरकज़ में आपने फॉर्म भेजना है उसी मरकज़ का हवाला, इसी मरकज़ का नाम आप लिखेंगे। जैसे कराची है, पेशावर है, लाहौर एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद है और स्कर्दू, या मुख्तलिफ इलाके इश्तिहार में जो दर्ज हैं उनमें से कोई भी आप जो आपके करीब है उस मरकज़ का नाम लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद आपका नाम आता है, नाम, वल्दियत, जिन्स के खाने में आप मर्द या औरत का एक निशान लगाएंगे। मज़हब के खाने में आपने मुस्लिम गैर मुस्लिम का वो दर्ज करना है। और इसके साथ ही अगर आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं इस्लाम के अलावा, तो उसका नाम भी नीचे लिखना है आपने, दूसरी लाइन दे के साथ में, गैर मुस्लिम की सूरत में मज़हब, तो वो आपने ये दर्ज करना है। उसके बाद तारीख़ी पैदाइश आपका पहले इस खाने में जो है ना साल, महीना, दिन, ये आपने लिखना है। और फिर उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया। ठीक है,
پھر اسے نیچے خانے میں عمر ہے آپ کی، عمر کتنی ہے آپ کی، سال کتنے سال کے ہوئے آپ، مہینے کتنے ہوئے آپ کے، اور دن کتنے ہوئے، یہ سب کیلکولیٹ کر کے آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ پھر ڈومیسائل کا خانہ آتا ہے، تو ڈومیسائل آپ کا جس ضلع کا بنا ہوا ہے ڈومیسائل کا خانے میں وہ درج کرنا ہے آپ نے، جیسے کراچی غربی، کراچی شرقی، اور ملیر، یا راول پنڈی، یا پشاور، کوہاٹ، نوشہرہ، سوادی، یہ اس کو ضلع کہتے ہیں۔ تو ضلع جس ضلع سے آپ کا ڈومیسائل جاری ہوا ہے وہ آپ کے ڈومیسائل میں بھی درج ہوتا ہے، آپ نے اس ضلع کا نام لکھنا ہے، پھر صوبہ، اور پھر ضلع کا نام آئے گا، پھر آپ کون سے مسلک کے کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، سنی، اہل تشیع یا اہل حدیث، تو وہ آپ اس میں درج کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ذات آ گیا آپ کی۔ اس کے علاوہ عمر کی اگر آپ کو رعایت چاہیے، جس میں مسلح افواج سے ریٹائر افراد کو یا مسلح افواج میں موجود افراد کو 15 سال کی رعایت ہے، تو اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ لیکن آپ اگر سویلین اور پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں، آپ کسی نوکری میں اس سے قبل نہیں رہے، تو آپ کو کسی بھی خانے پر ٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ خالی چھوڑ دیجیے گا۔ اگر آپ سرکاری ملازمت آرمی، نیوی، ایئر فورس کے علاوہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس خانے میں آپ ٹک کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو اس کو بھی خالی چھوڑ دیجیے گا۔ ملازمت کے دوران فوت شدہ ملازم کی بیوہ اولاد، تو اگر آپ کے والد صاحب کسی سرکاری ادارے میں رہے ہیں اور سرکاری ملازمت کے دوران انتقال کر گئے تو اس خانے میں آپ ٹک لگا سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اس کو بھی خالی چھوڑ دیجیے گا۔ اس کے بعد اقلیت کا خانہ ہے، مطلب جیسے آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اسلام کے علاوہ، تو اس صورت میں آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اور 3 سال کی رعایت آپ حاصل کر سکتے ہیں عمر کی بالائی حد میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سندھ دیہاتی، بلوچستان کے علاقے سے تعلق رکھنے والے، گلگت بلتستان والوں کے لیے بھی، یا سابقہ فاٹا کے لیے بھی 3 سال، آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی 3 سال کی رعایت ہے عمر کی حد میں، تو وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سندھ کراچی نہیں، سندھ دیہات کے علاقے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شہداء اور دوران سرحد وفات پانے والے ملازمین کے بچے، اگر آپ کے والدین میں سے کوئی شہید ہوا ہو، ایس ایف کے شہداء میں ہو، پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس کے شہداء میں سے ہو، یا لیویز کے ساتھ منسلک رہے ہوں اور شہید ہوئے ہوں اس دوران، ملازمت کے دوران، تو وہ بھی اس خانے پر ٹک لگا کر اپنی جو خصوصی رعایت ہے وہ حاصل کرنے کے حقدار ہے۔ اس کے علاوہ بعد آپ ڈاک کا پتہ لکھیں گے، ایسا ڈاک کا پتہ جس کے ذریعے آپ کو آسانی سے درخواست یا ان کی طرف سے آیا ہوا ایڈمٹ کارڈ موصول ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے واضح ڈاک کا ایسا پتہ، کوئی مشہور جگہ ساتھ میں لکھنی ہے، کوئی بڑی دکان، کوئی مسجد، یا کوئی سینٹر وغیرہ آپ کے آس پاس، یا کوئی سرکاری اسکول وغیرہ موجود ہو تو اس کا نام مکمل ساتھ میں پتے کے ساتھ لکھیں، تاکہ آپ کو ڈاک ملنے میں کسی قسم کا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر آپ نے مستقل پتہ اپنا لکھنا ہے، اور رابطہ نمبر آپ نے 3 لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، 3 رابطہ نمبر آپ نے لکھنے ہیں اس میں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی تعلیمی قابلیت آتی ہے، اگر آپ نے میٹرک کیا تو میٹرک پر ٹک لگائیں گے، انٹرمیڈیٹ کیا تو انٹر، گریجویشن اور ماسٹر، ان سب میں سے جتنی بھی آپ کی تعلیم ہے اس پر آپ تمام پہ ٹک لگائیں گے، اور میٹرک، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن کی تمام کے اندراج بھی کریں گے تفصیلات نیچے، ٹھیک ہے۔ نیچے خانوں میں دیکھ تفصیلات کا شعبہ، یعنی سائنس میں آپ نے کیا، آرٹس میں کیا ہے، یا کوئی اور ٹیکنیکل شعبہ ہے آپ کا جس میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ درج کرنا ہے۔ پھر حاصل کردہ نمبر، کل نمبر، گریڈ، ڈویژن یا جی پی اے۔ یونیورسٹی میں جی پی اے کا نظام ہوتا ہے، اور اسکولوں میں گریڈ اور ڈویژن کا، فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن، جس کی مارکنگ 60% اور 80% اور اس طرح کی جاتی ہے، وہ آپ نے درج کرنا ہے۔ سیشن کی مراد ہے کہ آپ کا کورس کتنے سال کا تھا، کس دورانیے میں تھا۔ جیسے کسی نے اگر میٹرک 2017 میں شروع کیا اور 2019 میں ختم کیا، 2 سال کا کورس، تو 2017-19 آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، 2017-19۔ بورڈ یا یونیورسٹی کا نام آپ نے لکھنا ہے، جیسے کراچی بورڈ کا آفیشیل نام جو ہے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی ہے، اس کو آپ شارٹ کر کے BSE کراچی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی، BSE کراچی، یہ لکھیں گے آپ۔ اس کے علاوہ اپنے پیشہ ورانہ تعلیم میں سے کوئی پروفیشنل ایجوکیشن جسے کہتے ہیں، کوئی ڈپلوما، کوئی ٹیکنیکل کورس وغیرہ، کوئی ہارڈ ویئر، کوئی ویلڈنگ یا کچھ اور اس طرح کی ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، یا موبائل میں یا IT میں،
تو وہ اس کا آپ اندراج کریں گے اسی ترتیب سے جیسے آپ نے باقی تعلیموں کا اندراج کیا. تجربے میں آپ کا اگر کسی سرکاری ادارے میں یا کسی پرائیویٹ سے بڑے ادارے میں جس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہو اس کا اندراج کرنا ہے کہ آپ نے اس سال سے اس سال تک اس عہدے پر یا اس پے اسکیل پر آپ نے اتنے عرصے کام کیا ہے. تجربے میں اس کا اندراج کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے کسی جگہ کام نہیں کیا ہے تو آپ اس خانے کو بھی خالی چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے تاریخ درج کرنی ہے اور دستخط ثبت کرنے ہیں فارم پر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیک سائڈ جو دوسرا پیج ہے اس کا اس کو بھی صرف اتنا بھرنا ہے. باقی کام اس میں ادارہ خود کرے گا. آسامی کا نام، پے اسکیل، رول نمبر تو خالی جگہ چھوڑنا ہے آپ نے اور امتحانی مرکز یہ لکھنا ہے. پھر نام، والد کا نام، شناختی کارڈ نمبر اور 2 موبائل نمبر اس میں آ جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے. اس کا صرف آپ نے اندراج کرنا ہے اور تصویر لگانی ہے. اس پہ تصویر دونوں فارم پہ لگے گی. ٹھیک ہے. بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے. اور یہ دوسرا فارم آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا ہے. اس کو TCS یا پوسٹ کے ذریعے نہیں بھیجنا. یہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. جب آپ کو ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا تو یہ فارم اس وقت آپ اپنے امتحانی مرکز پر ساتھ لے کے جائیں گے جہاں پر آپ سے اس پر ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس پر آپ کے مارکس کا اندراج ہوگا کہ آپ نے دوڑ کتنی میٹر اور کتنے وقت میں طے کی. اس کی بھی مارکس درج ہے. اس میں آپ نے پریکٹس شروع کرنی ہے اس حوالے سے دوڑ کی یا پش اپس کی یا سٹ اپس کی. یا پریکٹس ابھی سے شروع کر لیں تاکہ جب آپ کا ٹیسٹ ہو تو آپ اس کے لیے تیار رہیں. کیونکہ اگر آپ 6 منٹ اور 30 سیکنڈ تک آپ دوڑ کو مکمل کرتے ہیں 1 میل کو تو آپ کو 10 مارکس دیے جائیں گے. اور اگر 6 منٹ اور 45 سیکنڈ میں آپ 1 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں تو آپ کو 9 مارکس دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح بتدریج مارکس کی مقدار کم ہوتی جائے گی. تو لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ آپ جتنے اسٹرانگ ہوں گے، جتنے آپ کی فزیکل فٹنس بہتر رہے گی تو اسی میں آپ کو مارکس زیادہ ملیں گے اور آپ کی جو نوکری اور آسانی ملنے کے امکانات ہیں وہ زیادہ روشن ہو جائیں گے. میرے آپ تمام سے التماس ہے کہ اس حوالے سے پریکٹس شروع کریں اور ریٹن ٹیسٹ کے لیے بھی، تحریر امتحان کے لیے بھی خود کو تیار کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کو معلومات چاہیے ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں درج کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے جواب دینے کی کوشش کریں گے. سیسنس ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے. بہت بہت شکریہ.